عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث مبارکہ۔ عزیز طلباء و طالبات، حدیث مبارکہ، حدیث شریف وہ گفتگو مبارکہ ہے، وہ بات چیت ہے جسے اللہ کے پیارے رسول عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی، یا آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا اس پر آپ نے خاموشی فرمائی یا اظہار رضامندی فرمائی، حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سنت مبارکہ کہا جاتا ہے، اور ایک موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سنت کے ہر عمل مبارکہ کا بیان جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں 3 طرح کی اقسام جو ہے وہ آتی ہیں۔ حدیث کی اقسام: نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 تقریری۔ یہ 3 اقسام حدیث کی شمار ہوتی ہیں۔ قولی سے مراد آپ کی گفتگو مبارکہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جھڑنے والی وہ موتی، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے وہ پھول، آپ کی زبان مبارکہ سے وہ پاک گفتگو جو آپ بیان فرماتے تھے، اور صحابہ کرام اسے سنتے تھے، تو ایسی گفتگو والی حدیث مبارکہ کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ عزیزم، تصور کریں کہ عقائد عالم، اللہ کا پیارا محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں اور صحابہ کرام اس محفل میں بیٹھے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، صحابہ کرام اتنی دل نشیں سے سنتے تھے اور اتنے مؤدب ہوتے تھے کہ ایک سناٹا سا چھا جاتا تھا۔ سناٹا چھائے بھی کیوں نہ، جب اللہ کا محبوب بولے گا تو سارا سماع اسے سنے گا۔ تو محبوب مبارکہ کی، اللہ کے پیارے رسول کی گفتگو کو، آپ کا قول مبارکہ کو قولی حدیث کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فعلی حدیث مبارکہ ہے، یہ نبوت کا وہ عمل مبارکہ کا اظہار ہے جو نبوت اپنی زندگی میں جو عمل مبارکہ کرتی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جو بھی عمل مبارکہ آپ نے کیا مکہ و مدینہ میں، دوران ہجرت میں، دوران سفر میں، جیسے کہ کلام اللہ کا جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تو وہاں قرآن مجید کا نزول آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اسی طرح آپ سے ہونے والے سارے کے سارے واقعات وہ آپ کی حدیث سے فعلی بنتے ہوئے صحابہ کرام کے دلوں میں وہ نقش ہوتے گئے، جس کی بدولت دین جو ہے وہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث تقریری، یہ وہ حدیث مبارکہ شمار ہوتی ہے جس میں نبوت نے کسی کام کے معاملے میں اظہار رضامندی فرمائی ہو، یا
منع فرمایا ہو یا خاموشی فرمائی ہو تو خاموشی بھی اظہار رضامندی کی طرف آتی ہے۔ اس طرح اس تیسری حدیث مبارکہ کو حدیث تقریری کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کی اقسام تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یعنی حدیث قولی جس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان ہو، حدیث فعلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل کا بیان ہو، اور حدیث تقریری آپ کی تقریر کا ذکر ہو، اسے حدیث تقریری روایت میں اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کلام یا جو کام صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا یا کہا اور آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا یا سکوت فرمایا اور صحابہ کرام کو اس پر عمل کرنے سے منع نہیں فرمایا، یہ تمام کی تمام باتیں حدیث تقریری میں آتی ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو علماء کرام، صحابہ کرام، وہ ساری کی ساری باتوں کو حدیث کے علم کے متعلق مجموعہ علم الحدیث کہتے ہیں۔ جہاں تک حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا تعلق ہے، وہاں حدیث مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام، کلام اللہ، جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے رہن سہن کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کے ضابطہ حیات کے لیے اپنے کلام کو اپنے پیارے محبوب پر اتارا، اور کلام بھی ایسا جو اللہ کا بذات خود کلام ہو۔ اس کلام مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی زبان مبارکہ سے انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے نبوت پر یہ نازل فرمایا۔ اب اس کلام اللہ کے اندر احکامات الہیہ تو موجود ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات جو موجود ہے، اللہ کے علوم کا نچوڑ تو موجود ہے، لیکن اس کے احکامات کی عملاً شکل جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نماز کا 100 سے زائد مقامات پر حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے، جو طریقہ جو ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا۔ نماز کے حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے نماز ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تم بھی اسی طرح ادا کرو۔
اسی طرح حج مبارکہ کا جو کہ اسلام کے رکن میں سے 5واں رکن ہے، اس کا بھی حکم فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ تو اس کے احکام کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت کی بدولت ہی ہمیں معلوم ہوا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب ہمیں سنت نبوی سے ہی موصول ہوا۔ اس لیے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ترین جو چیز ہے کلام اللہ کے بعد وہ احادیث مبارکہ ہے۔ بعض جگہ ایسے احکامات آئے ہیں جن کی تشریح جو ہے وہ نبوت نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی احادیث مبارکہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اپنے کلام اللہ کے اندر فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ پہ فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مبارکہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے تو لازم یہ ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، لہذا کسی حالت میں بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے دین کی قرآن مجید کی طرح حدیث مبارکہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کسی حالت میں حدیث مبارکہ سے ہمارا جو ہے وہ انکار ممکن نہیں ہے۔ حدیث عملاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان ہے۔ حدیث کے متعلق صحابہ کرام نے بذات خود عمل کیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے عمل کیا، اور صحابہ نے اپنی موجودگی میں، اور اس کے بعد تابعین نے، اور اس کے بعد تبع تابعین نے احادیث مبارکہ کے باقاعدہ مجموعے بنائے۔ آج لاتعداد صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے باقاعدہ طور پر مجموعے بنے ہوئے تھے، جس میں جن لوگوں کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے تھے ان میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2210 احادیث مبارکہ تھی جو ان سے روایت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی جمع کی ہوئی بھی احادیث کا مجموعہ تھا جو ان کے خاندان کے پاس محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک مجموعہ احادیث اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس میں 500 احادیث لکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک نے ایک حدیث کا مجموعہ جو تھا روایت کیا ہوا تھا، جن کے پاس 1286 احادیث مبارکہ تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو روایات تھیں احادیث مبارکہ کا، ان کی تعداد 1170 احادیث مبارکہ تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبوت کی احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور ان کی روایت کو یاد رکھا، اور اس طرح صحابہ کرام کے بعد پھر جو سب سے بڑا احادیث کے علوم کا، احادیث کے روایت کا، احادیث کی تدوین کا جو سب سے بڑا دور شمار ہوتا ہے، وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا اعزاز ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر احادیث مبارکہ کو تدوین کرنے کی اجازت دی۔ یہیں سے آگے جو ہے سیاہ ستہ کی جو ہیں وہ مستند 6 کتابیں جو ہیں احادیث مبارکہ کی جو ہیں وہ لکھی گئی، اور آج بعد از قرآن جہاں جہاں سے ہمیں احادیث مبارکہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان سیاہ ستہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ احادیث سے مبارکہ کی 6 مستند کتابیں: بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، اور ترمذی شریف۔ یہ 6 احادیث مبارکہ کی مستند کتابیں۔ الصحیح الجامع البخاری۔ قرآن مجید کے بعد یہ اجماع امت ہے کہ دنیا کے اوپر سب سے جو بہترین اور صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد سنن ابی داؤد، اس کے بعد سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف۔ یہ 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں جو مسلمانوں نے احادیث مبارکہ کے معاملے میں تدوین کی۔ اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کو اللہ رب العالمین کے رسول کی طرف سے جو بیان مبارکہ ہوا، اور اس کو پھر دوسرے نمبر پر ماخذ قرآن کے بعد پہلا ماخذ قرآن مجید اور دوسرا ماخذ جو ہے سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احادیث مبارکہ۔ اسلامک لا میں، سورسز آف اسلامک لا میں جو قانون کے اسلامی قانون فقہ کے ذرائع جو سورسز آف لا ہیں، ان میں پہلے نمبر پر قرآن مجید اور دوسرے نمبر پر حدیث سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان میں مبارکہ بھی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں میں شمار فرمائے، ایک کلام اللہ اور دوسری اپنی سنت۔
سنت رسول اللہ. تو اس لیے ہمیں ہر حالت میں احادیث مبارکہ سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. احادیث مبارکہ کے متعلق ہی مسلمانوں نے ایک بہت بڑا علم جو ہے وہ ایجاد کیا، جسے اسماء رجال کا نام دیا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جس میں احادیث کے راویوں کا بایو ڈیٹا ہے. تو اس کے ذریعے یہ جانچا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس میں جتنے بھی راوی جنہوں نے روایت کی، راوی روایت کرنے والا جس نے بھی روایت کی، اس علم کے اندر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو روایت کی ہے تو جو راوی ہے اس کی لائف ہسٹری کا کیا ہے. آپ نے بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ سنا ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ حدیث مبارکہ سننے کے معاملے میں ایک جگہ دور دراز سفر کر کے گئے. اس وقت سفر بہت ہی کافی دشوار ہوتا تھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کر لیتے تھے. لوگوں کو دور دراز جو ہے وہ سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور وہاں سے جا کر علم حاصل کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں دیہات میں فلاں قصبے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس حدیث مبارکہ ہے. آپ جب وہاں پر گئے، آپ نے اس شخص کا پوچھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی قمیض کا پلو اٹھا کر گھوڑے کو جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گھوڑا جب اس کے قریب آیا تو شخص نے اپنا پلو جو ہے قمیض کا وہ سیدھا کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، آپ تصور کریں ریاضت کا، محنت کا، صداقت کا، کہ امام ابو حنیف امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حدیث مبارکہ روایت نہ کی اور وہاں سے چل پڑے. تو شخص نے کہا کہ اے مسافر، آپ آئے اور چل پڑے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حدیث ایک سننے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کا میں نے عمل دیکھ کر جب یہ دیکھا کہ آپ گھوڑے کو چکمہ دے سکتے ہیں تو میرے یہ دل نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ سے حدیث مبارکہ کی روایت سنوں یا حدیث مبارکہ کے متعلق آپ سے گفتگو کروں. تو یہ اتنی بڑی تحقیق کرنے کے بعد احادیث مبارکہ کی کتابیں جو ہیں وہ تیار کی گئیں، اور اس معاملے میں نہایت ہی منظم طریقے پر احادیث کی تدوین کی. صحابہ نے تابعین کو مجموعے دیے، تابعین نے تبع تابعین کو دیے، اور جو سب سے بڑا جو کام ہوا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں احادیث کے مشہور مجموعے تدوین ہوئے. تو اس معاملے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ قول بھی ہے جو انہوں نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن احمد بن عمر کو لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملیں اسے لکھ لیا کرو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء فنا نہ ہو جائیں. احادیث کے لیے مجالس قائم کیا کرو تاکہ جو شخص
احادیث نہیں جانتا وہ بھی جان لے، اور اس طرح احادیث مبارکہ ایک مجموعہ کی شکل میں آج ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جسے ہم کسی حالت میں کسی بھی خاطر ہم احادیث مبارکہ کو اپنی شریعت اسلامیہ سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ ماخذ قانون ہے، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی تفصیل، حج کی تفصیل، زکوٰۃ کی تفصیل، معاشرت کی تفصیل، سیاست کی تفصیل، ازواجی زندگی کی تفصیل، ساری کی ساری جو ہے وہ عمل نبوت سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ عمل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کلام اللہ جو ہے وہ عملی تفسیر ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی۔ تو میرے بیٹے، ہم کیسے عمل مبارکہ کے بیان کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے احادیث بھی ہمارے قانون میں سے، اسلامی قانون میں سے ایک قانون ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے اور اجماع امت ہے کہ سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جن پر ایمان لے آنا ہمارے لیے لازم ہے۔